اعصابی نظام انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے جو جسم کے دوسرے مختلف حصوں سے ملاتا ہے اور دماغ کے سگنلز کو جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم کی ارادی اور غیر ارادی حرکات کو ممکن بناتا ہے۔ اگر اعصابی نظام کا خلیوں کے لیول پر تجزیہ کیا جائے تو اس کی بنیاد ایک خاص قسم کے خلیے پر ہے جسے نیورون یا نرو سیل کہا جاتا ہے۔ نیورونز ایک دوسرے کے ساتھ سنیپس کے ذریعے ملے ہوئے ہیں۔ سنیپس وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سگنل ایک نیورون سے دوسرے نیورون تک پہنچتے ہیں۔ نیورونز میں خاص سٹرکچرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے وہ تیز رفتاری سے برقی اور کیمیائی سگنلز دونوں نیورونز تک پہنچاتے ہیں۔ نیورونز بہت تیزی سے سگنل کا رد عمل دکھاتے ہیں، یعنی نیورونز حسیات کے رد عمل کے طور پر فائر کرتے ہیں اور ان احساسات کو ہمارے اعصابی نظام تک پہنچاتے ہیں، جہاں ان سگنلز کو پروسیس کر کے جسم کے دوسرے حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ نیورونز دماغ، حرام مغز اور گینگلیا کا بنیادی جز ہیں۔ گینگلیا بہت سے نیورونز کے جتھے کو کہتے ہیں۔ نیورونز کی 3 قسمیں ہیں: سینسری نیورونز، موٹر نیورونز اور انٹر نیورونز۔ سینسری نیورونز باہر کی دنیا کی معلومات ہماری حسیات کی مدد سے حاصل کرتے ہیں۔ یہ نیورونز چھونے، سونگھنے، درد، بینائی، سماعت اور چکھنے کے حس پیدا کرتے ہیں۔ یہ نیورون جسم کے ان حصوں میں ہوتے ہیں جہاں یہ حسیات پیدا ہوتی ہیں، مثلا آنکھیں، کان وغیرہ، جہاں سے یہ سگنلز حرام مغز کے راستے دماغ کو بھیجے جاتے ہیں۔ انٹر نیورونز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکشن بناتے ہیں۔ دماغ کے زیادہ تر نیورونز اس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ ہمیں سوچنے، دیکھنے اور اپنے ماحول کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ موٹر نیورونز دماغ یا حرام مغز سے سگنل وصول کرتے ہیں اور انہیں ہمارے عضلات تک پہنچاتے ہیں۔ ان سگنلز کے جواب میں عضلات سکڑتے یا پھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی حرکت ممکن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ موٹر نیورونز غدودوں سے مختلف ہارمونز کے اخراج کا بھی باعث بنتے ہیں۔ نیورونز کے مرکز کو سوما کہا جاتا ہے، جس میں خلیے کا مرکز یا نیوکلس پایا جاتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پروٹین بنانے کا کام ہوتا ہے۔ نیورون کا کام سنیپس جو کہ مختلف نیورونز کو آپس میں ملاتی ہیں، اس میں سگنلز کے پروسیس سے ہوتا ہے۔ یہ سگنل یا تو برقی سگنل ہوتے ہیں یا کیمیائی۔ برقی سگنلز کا دار و مدار نیورون کے خول کی برقی خصوصیت پر ہوتا ہے۔ ہر نیورون کے باہر ایک پلازما کی جھلی یعنی ممبرین ہوتی ہے جو چکنائی کے مالیکیول سے بنی ہوتی ہے، جس میں کئی قسم کی پروٹینز ہوتی ہیں۔ چکنائی برقی طور پر انسولیٹر ہوتی ہے، یعنی اس میں سے برقی کرنٹ نہیں گزر سکتا، لیکن اس چکنائی کے جھلی کے باہر بہت سے مالیکیولز ہوتے ہیں جو برقی کرنٹ گزار سکتے ہیں۔ نیورونز میں خلیوں کی تقسیم نہیں ہوتی کیونکہ ان میں 2 سلنڈر کی شکل کے سٹرکچر موجود نہیں ہوتے جو دوسرے خلیوں کی تقسیم میں مدد دیتے ہیں۔ ڈینڈرائٹس نیورون کا ایک اہم حصہ ہوتے ہیں جن کی بہت سی شاخیں ہوتی ہیں، جنہیں ایک ڈینڈرائٹ کا درخت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خلیے کے جسم کی حفاظت کرتے ہیں، انہیں بعض اوقات فائبرز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرے نیورونز کے سگنلز کو اپنے نیورون کے مرکز تک پہنچاتے ہیں۔ ہر نیورون میں بہت سے ڈینڈرائٹس ہوتے ہیں، لیکن صرف ایک ایکسون ہوتا ہے جو ایک کیبل کی طرح لمبا ہوتا ہے اور نیورون کے فائرنگ کو نیورون کے مرکز سے دوسرے نیورون تک پہنچاتا ہے۔ اس فائرنگ کو ایفرنٹ پروسیس کہا جاتا ہے۔ بہت سے ایکسون کو چھوٹے چھوٹے حصوں کی شکل میں چکنائی نے ڈھانپ رکھا ہوتا ہے جسے مائلن شیت کہا جاتا ہے۔ یہ ایکسون میں سگنل کی رفتار کو تیز کرنے میں مدد دیتی ہے۔